باللسان یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج شوال شریف کی 24 تاریخ ہے 1443 ہجری ہے اور مئی کی 25 تاریخ ہے سن 2022 ہے اور بدھ کا دن ہے اور ہمارا مشکات شریف کا جو درس ہے آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 156 سے یعنی حدیث نمبر 155 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا۔ آج حدیث نمبر 156 سے لے کر حدیث نمبر 160 تک 5 احادیث مبارکہ ہم پڑھیں گے۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، اصحاب صفہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اصحاب صفہ میں سے تھے اور یہ وہ لوگ تھے کہ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، یہ حضور سے جو سواریاں مانگنے کے لیے آئے تھے نا تبوک کے موقع کے اوپر، یہ ان لوگوں میں شامل ہے اور ان کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تھی اور یہ شام کے اندر رہتے تھے اور حمص کے اندر انہوں نے سکونت اختیار کی تھی اور 75 ہجری کے اندر یعنی 75 ہجری کے اندر یہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ بہت ہی جلیل القدر صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب صفہ فقراء میں سے۔ تو یہ فرماتے ہیں قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ فقال ایحسب احدکم متکئا علی اریکتہ یظن ان اللہ لم یحرم شیئا الا ما فی ھذا القرآن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے تکیے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے، یہ اشارہ ہے تکبر کی طرف، یہ گمان کرتا ہے، کیا گمان کرتا ہے، ان اللہ لم یحرم شیئا الا ما فی ھذا القرآن، کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے وہی حرام کیا، یعنی قرآن کا جو حرام ہے بس وہی حرام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الا وانی واللہ قد امرت وعظت ونہیت عن اشیاء انہا لمثل القرآن او اکثر۔ آپ فرماتے ہیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی بندہ ٹیک لگا کر تکیے کے ساتھ تکبر کے ساتھ یہ کہے گا کہ قرآن کے اندر جو حرام ہے بس وہی حرام ہے اور کوئی چیز حرام نہیں ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم آگاہ رہو، میں نے تمہیں کچھ باتوں کا حکم دیا ہے اور میں نے تمہیں کچھ نصیحت کی ہے، کچھ باتوں کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، قد امرت وعظت، کچھ باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اور کچھ باتوں کی میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، ونہیت عن اشیاء، اور کچھ چیزوں سے میں نے تمہیں روکا ہے، انہا لمثل القرآن، تو یہ اتنی ہے جتنی قرآن کے اندر ہے، او اکثر، اللہ اکبر، یہ آیت سے بھی زیادہ ہیں، یعنی قرآن کے اندر جو نصیحت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے امر دیا ہے، حکم دیا ہے کام کرنے کا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، فرماتے اتنی نصیحتیں میں نے کی ہے، اتنے ہی کاموں سے میں نے منع کیا ہے اور اتنی ہی باتوں کو حکم میں نے دیا ہے، یا تو قرآن جتنی ہے یا فرمایا اس سے بھی زیادہ، یعنی قرآن کے اندر بھی اتنے امر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، اتنی نہیں نہیں ہے، جن کاموں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اتنے نہیں ہیں اور اتنی نصیحتیں نہیں ہیں جتنی میں نے تمہیں کر دی ہیں۔ میں آپ کو کل کی نشست کے اندر بھی بتا چکا ہوں، بلکہ پچھلا جو ہمارا درس تھا اس کے اندر میں یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس مستقل اتھارٹی دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن اور دوسری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو جس طرح قرآن مستقل حجت ہے بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان بھی مستقل حجت ہے، باقی جو اجماع ہے یا کیا سے پھر اسی سے نکلیں، ٹھیک ہے، وہ نور الانوار کی عبارت ہے مشہور، آپ کو یاد ہوگی میں نے آپ کو سنائی تھی، انہا لمثل او اکثر وان اللہ لم یحل لکم ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یہ بات حلال نہیں کرتا، ہاں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں رکھتا، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں رکھتا کہ تم اہل کتاب کے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، بغیر اجازت داخل ہو جاؤ، فرمایا نہیں، ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب الا باذن، یہاں تک کہ ان کی تمہیں اجازت ہو، یعنی اہل کتاب کے جو گھر ہیں ان کے اندر تم بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، ولا ضرب نسائہم، نہ ان کی عورتوں کو مار سکتے ہو، جزیہ وغیرہ کے لیے جزیہ ادا نہ کر سکتے ہیں، ان کی عورتوں کے اوپر تم ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، ولا اکل، ہاں بالکل، ولا اکل ثمارہم، اور نہ تم ان کے پھل کھا سکتے ہو، اذا آتوکم الذی علیہم، جب کہ وہ تمہیں جزیہ دے دیں جو تمہارے ذمہ ہیں، ان کے ذمہ جو جزیہ ہے وہ تمہیں دے دیں، ٹھیک ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ان کے پھل کھائیں بغیر اجازت کے، ان کے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں اور بغیر ان کی عورتوں کو ماریں، ان کے گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، ان کی عورتوں کو نہیں مار سکتے، ان کے پھل نہیں کھا سکتے۔
آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ تو اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نہیں، حضور علیہ السلام کے اوامر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتیں اتنی ہیں جتنی قرآن کی یا اس سے بھی زیادہ ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے اسی طرح حجت ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن حجت ہے، ٹھیک ہے۔ رواہ ابو داؤد وفی اسنادہ اشعث ابن شعبہ المسیسی وقت تکلم فیہ۔ اس حدیث واقعہ چونکہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے تو اشعث ابن شعبہ المسیسی یہ ایک راوی ہیں، اس کے اوپر کلام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ جرح کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے حدیث نمبر 157 ہے، یہ انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت سیدنا ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے۔ یہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، حضور نے ہمیں نماز پڑھائی ذات یومن ایک دن، ثم اقبل علینا بوجہی، پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے، وعظنا موعظۃ بلیغہ، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، پھر ایک جامع خطبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بلیغ خطبہ میں دیا۔ بلیغ خطبہ وہ ہوتا ہے نا کہ جو گفتگو کرنے والا جو ہوتا ہے نا، تو اپنے کلام کی چاشنی سے، اپنے کلام کی مضبوطی سے وہ گفتگو لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جاتی ہے۔ بلیغ گفتگو کو کون سی ہوتی ہے؟ اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو کلام اپنا مقصود پوری طرح واضح کر دے، اور فصیح وہ کلام ہے کہ جو عبارت کی عمدگی کی بنا پر، مضبوطی کی بنا پر دل کے اندر جگہ بنا لیتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک ایسا خطبہ دیا، اللہ اکبر، ظرفت منہ العیون، آنکھیں بے پڑیں۔ خطبہ حضور کا سن کر کیا ہوا؟ آنکھیں بے پڑیں۔ ووجلت منہ القلوب، اور ہمارے دل کیا ہے؟ رو پڑے۔ آنکھیں بے پڑیں اور دل لرز اٹھے، دل بے پڑے، دل لرز اٹھے۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک مرد کہنے لگا، ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ھذہ موعظۃ مودع فاوصنا، یا رسول اللہ یہ تو رخصت ہونے والے کا واعظ لگتا ہے، اس طرح کوئی بندہ رخصت نہیں ہو رہا تھا اور آخری باتیں کرتا ہے اپنے گھر والوں سے، تو یا رسول اللہ یہ تو وہ محسوس ہوتا ہے، فاوصنا، آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ فقال اوصیکم بتقوی اللہ تعالیٰ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعۃ وان کان عبدا عبشیا، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ عبشی غلام ہو۔ یہ عبشی غلام کی مثال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے دی ہے کہ یہاں پر مبالغہ مقصود اطاعت کے اوپر ابھارنے میں، یعنی دیکھیں نا، جو عبشی غلام ہوتا ہے یا کوئی کسی قسم کا غلام ہوتا ہے تو وہ تو ظاہری سی بات ہے معزون ہوتا ہے نا، اس کو تو اجازت ملتی ہے اپنے مالک سے، تو وہ آگے کچھ کام کر سکتا ہے، کوئی تجارت کر سکتا ہے، وہ تو اپنے مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اپنے مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے امیر کی اطاعت کے اوپر رغبت دلائی ہے اور اس کے اندر مبالغہ کی ہے۔ مبالغہ دلانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، رغبت دلانے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مبالغہ فرمایا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلاف کثیر دیکھے گا۔ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے ان یعنی اختلافات کی جب آندیاں چلنے لگیں تو ان کے اندر تم کیا کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ فرما فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میری سنت کو بھی پکڑنا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکڑنا ہے۔ خلفائے راشدین سے مراد یہاں پر کون ہے؟ خلفائے اربعہ، اور جو پھر بعد میں ان کی سیرت کے اوپر چلے، یعنی چاہے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں یا اس زمانے کے اندر کوئی خلیفہ جو حضور کی سیرت کے اوپر چلے، وہ خلافت علی منہاج النبوہ، ظاہری سی بات ہے اس کی تو حضور نے گارنٹی دے دی تھی نا کہ 30 سال کے بعد باقی نہیں رہے گی۔ بہرحال اگر بالفرض و تقدیر ایسا ہو یا اس کے قریب بھی ہو تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے پکڑنا ہے۔ تو خلفائے راشدین سے مراد یہاں پر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسن کی جو خلافت یاد رکھیں وہ حضرت علی کی خلافت کا تتمہ ہے۔ تو 6 ماہ حضرت حسن کی خلافت پوری رکھیں نا، درمیان کے اندر شامل کریں تو خلافت راشدہ کے کتنے سال بنتے ہیں؟ 30 سال بنتے ہیں۔ تو فرما میری تو سنت تم نے پکڑنی اور خلفائے راشدین کی سنت تم نے پکڑنی ہے۔ تو اب دیکھیں نا، جو بندہ خود گمراہ ہو اس کے پیچھے تو نہیں چلا جا سکتا۔ دیکھیں نا، ایک شخص سے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے چلو، تو یا اب ظاہری سی بات ہے وہ بندہ گمراہ ہے تو میں آپ کو کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے چلو؟ اس کو تو خود راستے کی ضرورت ہے، وہ تو خود کسی راستے کے اوپر نہیں ہے۔ تو پتہ چلو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خلفاء ہیں وہ مہدیین ہیں، وہ ہدایت دیے ہوئے ہیں، ہدایت دینے والے بھی ہیں اور ہدایت دیے ہوئے بھی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ان کے پیچھے چلنے کو حکم دیا۔ تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وغدوا علیہا بالنواجذ، نواجذ مطلق دانتوں کو بھی کہتے ہیں، نواجذ مطلق دانتوں بھی کہتے ہیں، اور یہ 4 داڑیں ان کو بھی، یہ جو پچھلی 4 داڑیں ہوتی ہیں ان کو بھی نواجذ کہتے ہیں۔ جو علم قرات پڑھے ان کو یاد ہے کہ یہ نواجذ کیا ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں مطلق دانتوں بھی کہتے ہیں، اور یہ جو داڑیں ہیں نا ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟
4 یہ جو پچھلی داڑیں نا ان کو حلم اور عقل کی داڑیں بھی علماء نے لکھا ہے۔ تو کیا مطلب کیا ہے کہ مضبوطی سے اپنے دانتوں کے ساتھ جس طرح کوئی چیز آپ پکڑ لیتے ہیں نا مضبوطی کے ساتھ، تو ورما مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ، ٹھیک ہے، علیکم بالنواجذ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے آنے والے کاموں سے بچنا ہے، بدعتوں سے بچنا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی آنے والی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ ضلالت ہے۔ بدعت کے متعلق بھی تفصیلی گفتگو میں کر چکا تھا، آگے بھی ایک حدیث پاک آ رہی ہے، بہرحال اتنی بات ذہن کے اندر رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ دیکھیں نا، اللہ اکبر، میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے مولا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ مخصوص من البعد، یعنی ہر نیا کام جو پیدا ہوتا ہے وہ بدعت نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ نیا کام بدعت ہے کہ جو سنت سے ٹکرائے، ہر وہ نیا کام بدعت ہے جس کی شریعت کے اندر گنجائش نہ ہو۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کوئی کسی قسم کی مشکل بات نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر میں تھوڑا سا ترجمہ کاری دیتا ہوں، یہ میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، یہ میں نے ترجمہ خود کیا ہے، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یہ جو کتاب ہے اشہۃ اللمعات، یہ میرے سامنے، اس میں لکھتے ہیں کہ خلفائے اربع مراد لیے گئے ہیں خلفائے راشدین سے، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو جو ان کی سیرت و عادت پر چلتا ہے اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہے وہ انہی میں شامل سمجھا جاتا ہے، نہ کہ وہ شخص جو اپنی خواہش نفس سے بدعت پیدا کرے اور صراط کے اوپر چلے۔ اور خلفائے راشدین کی سنت در حقیقت رسول اللہ کی ہی سنت ہے، جس سے حضور کے زمانہ مبارکہ کے اندر شہرت حاصل نہ ہوئی بلکہ خلفائے راشدین کے زمانہ کے اندر شہرت حاصل ہوئی ہے، اور اس بنا پر ان کی طرف منسوب ہونے لگی۔ چونکہ یہاں اس امر کا گمان تھا کہ کوئی شخص خلفائے راشدین کی طرف کسی سنت کے منسوب ہونے کی وجہ سے اسے بدعت قرار دے دے اور رد کر دے اور اسے برا جانے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خلفاء کی اتباع کو حکم دیا اور اس کی وصیت بھی فرما دی ہے۔ اور اگرچہ خلفائے راشدین نے اپنے قیاس اور اجتہاد سے کوئی بات جاری کی تو وہ بات بھی سنت نبوی کے مطابق ہی کی جائے گی، یعنی کوئی ایسی سنت جو مردہ ہو چکی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر اس کو اتنا عروج شہرت حاصل نہیں ہوئی، لیکن خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر شہرت حاصل ہوئی، اگرچہ وہ خلفائے راشدین کی طرف ہی منسوب سمجھی جاتی ہے لیکن وہ در حقیقت رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور اسی طرح جو حضور کے خلفاء ہیں، خلفائے راشدین اعلیٰ منہاج النبوہ خلافت کو چلانے والے، اگر وہ اپنے اجتہاد سے بھی کوئی بات کریں تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر داخل سمجھی جائے گی۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر، اللہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں، اور کوئی سمجھ چیز نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، ورنہ آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 58 حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کھینچا، ثم قال ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، ثم حط خطوطا عن یمینی وعن شمالی، پھر اس خط کے دائیں بائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کھینچے، وقال ھذی سبل، یہ راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، اس ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ وقرا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ثم ھذا سبیل اللہ، اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آیت بھی آپ سن لیں، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے، تو جو صحیح راستہ ہے صراط مستقیم وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ ولا تتبعوا السبل، یہاں پر جمع ایک سبیل نہیں فرمایا، دیکھیں نا، ھذی سبیل اللہ، یہاں پر تو ہے کہ نا سبل، سبیل کی جمع کیا ہے؟ سبل۔ تو اس کا مطلب کیا ہو کہ اللہ کا راستہ ایک ہے اور شیطان کے راستے بہت سارے، یعنی اللہ کے راستے کو چھوڑ کر آپ ہزاروں راستے کے اوپر چلے جائیں، وہ سارے راستے شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان کے ہزار راستوں کو چھوڑ کے اوپر ایک راستے کے اوپر آ جائیں تو وہ صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ نہیں ہے بلکہ وہ راستہ شیطان کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث بات کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل بات نہیں۔ بہرحال پھر بھی اگر آپ نے وہ کوئی مشکل بات آپ نے سمجھی، خیر ہے، آپ مجھ سے پوچھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، میری یہ زندگی کا کام ہے، کئی دفعہ لوگوں کو سنا چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں، کسی قسم کی اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بہرحال اس زمانے کے اندر جو شخص ہے نا، سب ہی اپنے آپ کو حق کے اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 73 فرقوں کی بشارت دی، 73 فرقوں کی، بلکہ وعید کہنا چاہیے، 73 فرقے بنیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہی جنت ہی ہوگا، ما انا علیہ واصحابی۔ بس سادی سی بات ہے کہ جو سلف کے راستے کے اوپر ہیں، جن کا نام اہل سنت ہے، اہل سنت و جماعت، جماعت سے اشارہ ہے شخصیات کی طرف اور سنت سے اشارہ ہے صراط مستقیم کی طرف، کتاب کی طرف۔ یعنی اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے رجال کو بھی، یعنی اسلاف کو بھی مانتے ہیں،
یعنی وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، محدثین ہوں، متکلمین ہوں، ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اہل سنت بھی ہیں، یعنی کتاب کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہم کتاب ہم تک پہنچی ہے شخصیات کے سبب، تو شخصیات سبب ہیں کتاب ہم تک پہنچانے کا، ہمارے اسلاف، اور شخصیات کی جو عزت ہے وہ کتاب کی وجہ سے، کہ اگر شخصیات سے کتاب کو دور کر دیا جائے تو شخصیات کے اندر باقی کچھ نہیں بنتا۔ جن لوگوں کی دیکھیں نا آپ عزت کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ یہ قرآن اور سنت کے اوپر چلنے والے، بلکہ حضور کے صحابہ اور حضور کی جو اہل بیت ہے، ان کی بھی جو عزت ہے کس وجہ سے؟ صدقہ مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ۔ اگر صحابہ پاک سے یا حضور کی آل سے نسبت مصطفیٰ کو دور کر دیا جائے تو ان کی ذاتی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، ذاتی ان کی فضیلت تو کچھ بھی نہیں، وہ تو پھر محض ایک انسان ہے ہماری طرح۔ لیکن جب نسبت مصطفیٰ ان کے ساتھ جڑ گئی، اہل بیت کے ساتھ نسبت مصطفیٰ، کیا کہ ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے۔ صحابہ پاک کے ساتھ نسبت مصطفیٰ، کیا کہ حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں، حضور کی صحبت اختیار کی، حضور کی معیت اختیار کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کیا مل کر، یہ نسبت ان کو حاصل ہو گئی، بے مثل و بے مثال ہو گئے۔ دنیا کو کوئی ابدال قلندر، بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا عالم، عبادات کے وہ سمندر لے کر آ جائے، کسی صحابی رسول اہل بیت کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اہل سنت کہا جاتا ہے کہ ہم اسلاف کے طریقے کے اوپر ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اسلاف کے طریقے کے اوپر ہیں، جو کچھ سنت رسول سے ثابت ہے، جو کچھ اجماع سے ثابت ہے، ہم اسے قبول کرنے والے ہیں، ٹھیک ہو۔ اور یہ تعارف ایک کتاب ہے، شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کی شان کے اندر فرمایا لو للتعرف ما عرفنا التصوف، اگر تعارف کتاب نہ ہوتی تو ہم تصوف کو نہ پہچان سکتے۔ وہاں پر صوفیاء کے عقائد ہے اور وہی اہل سنت کے عقائد ہے۔ اور اسی طریقے سے الیواقیت والجواہر، امام شعرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اہل سنت کے عقائد ہیں، صوفیاء کے عقائد ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں، کھلے دل سے پڑھیں، بے شک سال کے اندر پڑھ لیں، لیکن آپ ان کو کھلے دل سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا جو راستہ ہے وہ راستہ کیا ہے، وہ راستہ اسلاف والا راستہ ہے، وہ راستہ حضور کے صحابہ والا راستہ ہے۔ تو صرف دعویٰ کرنا کہ ہم اہل سنت ہے یا ہم جنت کے اندر جائیں گے، باقی دوزخ کے اندر جائیں گے، ہم ناجی فرقہ ہیں، یہ آسان نہیں ہے، دلیل دینا پڑتی ہے، ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آگے بڑھیے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، یہ حدیث نمبر 159 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش تابع نہ ہو جائے دین کے، وہ دین جو میں لے کر آیا ہوں، جو دین میں لے کر آیا ہوں، اگر اس کی خواہش اس کے تابع ہو جائے تو وہ مومن ہے، اگر تابع نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی اپنی خواہشات کو تابع کرنا پڑتا ہے دین کے، دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں کرنا پڑتا کہ اپنی ہماری جو خواہشات ہیں تو دین کو اس کے پیچھے چلائیں اور طرح طرح کی تعویلات کرتے رہیں اور تخریفات کرتے رہیں۔ نہیں، جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آ جائے، آپ کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو اس دین کے سامنے جھکا دیں، تب بندہ مومن بنتا ہے۔ پھر جملہ سن لیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ۔ اب یہاں پر تبعا یعنی وہ اتباع کرے، کس کی؟ جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر اتباع سے مراد ہو کہ وہ دین کو قبول کرے، اتباع سے کیا مراد ہو؟ دین کو قبول کرے، تو پھر یہ جو حدیث پاک ہے یہ اپنے ظاہر کے اوپر محمول ہے کہ پھر یہاں پر جو ایمان کی نفی کی گئی ہے تو یہ نفس ایمان یہاں سے مراد ہوگا، یعنی وہ بندہ دار اسلام میں رہتا ہی نہیں ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بندہ کافر ہے کہ جو دین کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہاں پر اگر تابعداری سے مراد یہ ہو، تابعداری سے مراد یہ ہو کہ جو دین میں لے کر آئے ہوں اس کے مطابق اپنا عمل بھی بنائیں، یعنی زبانی کلامی تو اقرار آپ نے کر لیا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن نام حسین کا لیں اور روابط بڑھائیں یزید سے، نام اللہ تعالیٰ کے دین کا لیں اور چلیں یہود کی راہ و رسموں کے اوپر، نام اللہ تعالیٰ کے دین کا لیں اور چلیں انود کی رسموں کے اوپر، ہندوؤں کی رسموں کے اوپر، اپنی شادی بیاہ ہو یا دیگر جتنے بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، معاشرتی معاملات ہوتے ہیں، تو سارے قانون ان سے لیں اور دعویٰ کریں دین کا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے اعتقاد کے مطابق عمل کرنا، عبادات بجا لانا اور کامل طور پر اپنے آپ کو دین کے سامنے جھکا دینا۔ تو تابعداری سے مراد اگر قبول ہو تو پھر یہ حدیث پاک اپنی اصل کے اوپر ہے، اپنی اصل کے اوپر ہے کہ اس بندے کا ایمان واقعی وہ مومن نہیں۔ اور اگر اتباع سے مراد اتباع ہو، یعنی زبانی کلامی تو اقرار کر لیا، اب اس کی اتباع بھی کرو، عمل اس سے مراد ہو اور اپنی خواہشات کو دین کے آگے جھکانا مراد ہو، تو پھر یہاں پر جو ایمان کی نفی ہے تو یہ ایمان کی جو نفی ہے تو یہ کامل ایمان کی نفی ہے۔ یہ کس کی ہے؟
ایمان کی نفی سے مراد کامل ایمان کی نفی ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی خواہشات کو ختم کر دو، یہ تو ایک فطری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ خواہشات کو ختم نہیں کرنا بلکہ خواہشات کو دین کے تابع کرنا ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، یہ تو ہے نا۔ اگر خواہشات ختم ہو جائیں تو پھر ظاہری سی بات ہے حساب کتاب کس بات کا ہے، پھر تو ہم فرشتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات نہیں رکھی ہیں اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خواہشات نہیں رکھی ہیں، لیکن ہماری ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خواہشات ہوں گی، خواہشات کو تابع کرنا ہے کس کے؟ دین اسلام کے۔ حضرت بلال ابن حارث مزنی بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 160 ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فان له من الاجر مثل اجور من عمل بها، جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا، یعنی سنت مردہ ہو چکی تھی پھر اس کو زندہ کیا، تو اس آدمی کو اتنا ثواب ملے گا کہ جتنا عمل کرنے والوں کو ملے گا، من غیر ان ینقص، اور عمل کرنے والے کے ثواب کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی دیکھیں نا، مردہ سنت حضور کی کسی نے زندہ کر دی تو اب جو عمل کرنے والے ہیں ان کے برابر اس مردہ یعنی اس نے سنت اس نے زندہ کی ہے نا، اب پیچھے لوگ چال پڑے اتباع کرنے لگے ہیں، تو جتنا ثواب عمل کرنے والوں کا ہے اتنا ثواب اس شخص کا ہے، اور ان کے نامہ اعمال کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اعمال سے اٹھا کر کچھ اس کو حصہ دے دیا جائے اور کچھ وہاں سے کم ہو جائے، وہاں سے کچھ کم نہیں ہوگا، جتنا ان کا حصہ ہے اتنا ہی اکیلے اس شخص کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ شیئن ومن ابتدع بدعۃ ضلالۃ، اور جس نے ابتداء کی بدعت کی، اور کون سی بدعت؟ وہی بدعت میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو سنت سے ٹکراتی ہے۔ لا یرضا اللہ ورسولہ، اور اس بدعت سے اللہ اور رسول راضی نہیں تھے۔ یعنی بدعت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اللہ رسول کے خلاف ہو، جو قوانین شریعت سے ٹکراتی ہے، لیکن جو قوانین شریعت سے نہیں ٹکراتی، بے شک نیا طریق ہوتا ہے لیکن قوانین شریعت سے نہیں ٹکراتا، تو وہ بدعت کیا ہے؟ وہ بدعت حسنہ ہے، وہ بدعت ضلالت نہیں ہے۔ اب چونکہ میں اس لیے زیادہ یہاں پر تفصیل نہیں کرتا، پہلے بیان بھی کر چکا ہوں اور آواز بھی میری آپ کو پتہ ہے بیٹھ چکی ہے، گلا بیٹھ چکا ہے لگاتار بول کر۔ تو یعنی جس نے بدعت کی ابتدا کی، اور وہ بدعت ایسی بدعت ہے جس سے اللہ رسول راضی نہیں ہے، کان علیہ من الاسم مثل آثام من عمل بہا، تو پھر اس کا گناہ کتنا گناہ ہے؟ جتنا عمل کرنے والوں کا ہے۔ اللہ اکبر، لا ینقص ذلک من اوزارہم شیئا، اور ان کے عمل سے، یعنی جس طرح وہاں پر ثواب میں کمی نہیں تھی، اسی طرح جو بدعت کے اوپر پیچھے اس کے عمل، یعنی اس نے ایک بدعت ایجاد کی نا، اب پیچھے عمل کرنے والوں کا جتنا گناہ ہے نا اتنا اس اکیلے کا گناہ ہے، اور ان کے گناہ کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی وہاں سے کچھ گناہ کا تھوڑا سا ایسا اس کو دے دیا جائے، نہیں، ان کا مستقل جتنا گناہ ہے اتنا اکیلے اس شخص کا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو میں نے حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام لیا نا، یہ مزنی، دیکھیں نا میم کے اوپر ضمہ ہے، بضم میم و فتح ذا، مزنی، ٹھیک ہے۔ مزنی لوگ پڑھ دیتے ہیں نا، مزنی، میم پیشمو زا زبر زا نون زیر نی، مزنی، بلال ابن حارث المزنی، مزنی بضم میم و فتح ذا و کسر نون، مزنی، نون کے نیچے کیا آئے گا؟ کسر آئے گا، زیر آئے گی، ٹھیک ہے۔ آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، قبیلہ مزینہ کے ساتھ وفد کے ساتھ آئے تھے 5 ہجری میں، حضور کی مجلس کے اندر آئے تھے 5 ہجری کے اندر قبیلہ مزینہ کے وفد کے ساتھ، اور 80 سال کی عمر میں 60 ہجری میں آپ